الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. اسٹیج پر تشریف لائے ہیں مجاہد اسلام علاقہ سواں علماء کونسل کے صدر مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری عمران محمد عالیہ دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا تھوڑا
آگے کر لیں۔ اب تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک آپ اپنے سامنے جو گنجائش پائیں اور جو اپنے سامنے گنجائش پائے وہ آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر کر لیں۔ زیادہ آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتے، جو دوست اپنے سامنے جتنی گنجائش پائے ہمت کرے آگے بڑھ کر اس کو پر کر لیں۔ آج کی ہماری یہ عظیم و شان عالمی محفل حسن قرات، اس کی سرپرستی ہمارے محبوب استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ کے فرزند حضرت اقدس برادر مکرم خطیب ذیشان حضرت مولانا قاضی جنید رشید صاحب فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا انشاءاللہ ایمان افروز خطاب بھی سماعت کریں گے۔ آپ کے سامنے جو نوجوان آیا ہے ملتان کا سفر کر کے آپ کی محبتیں لینے آیا ہے، آپ کی اور ان کی شاید اس مقام پہ پہلی ملاقات ہو۔ آج کا یہ نمائندہ اجتماع بھائی چودھری طارق صاحب بھی موجود ہیں، میرے علاقے سے ہیں، تشریف لائے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے سرپرستی فرمائی، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ کو خوش آمدید، دیگر احباب آنے والوں کو خوش آمدید۔ یہاں جو بھی بیٹھا ہے، جس برادری کا بیٹھا ہے، جس علاقے سے آیا ہے اور جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ دیوبندی ہو تب، بریلوی ہو تب، اہل حدیث ہو تب، ہم نبی کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے سارے ایک ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں بے شک ہم ایک ہیں انشاءاللہ، اور نبی کی ختم نبوت میں ہم کسی کو شب خون مارنے نہیں دیں گے۔ اپنا اور آپ کا رشتہ بتا کر اپنے بھائی کو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ سرکار دو عالم سے یہ رشتہ بھی تو ہے نا، دیوبندی ہو تب، بریلوی ہو تب، اہل حدیث ہو جب، چودھری ہو، مار ہو، خان ہو، راجہ ہو، اپنا اور آپ کا رشتہ اگر پسند آیا ساتھ دیجئے گا۔ سرکار دو عالم سے یہ رشتہ بھی تو ہے نا، دل حب صحابہ میں دھڑکتا بھی تو ہے نا، جس نور روشن تا خلافت کا عوان صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو محترم و نظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ناراض بیٹھے، میرے سلام کا جواب میرے خیال صرف ہمارے فرنٹ والے 10-15 بندوں نے جواب دیا ہے، حالانکہ علماء اکرام اسٹیج پر موجود ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا وہ واجب ہے۔ تو میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے سب جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ آپ حضرات کی اس خوبصورت پر رونق اور پروقار محفل میں اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ حاضر کی شرف نصیب کیا ہے، تو دعا ہے کہ رب العالمین آپ کا اور میرا حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، مجھے جو انتظامیہ کی طرف سے وقت ملا گیا انشاءاللہ اسی میں اپنے کلام کو میں کمپلیٹ کروں گا۔ تو بلا تاخیر میں اپنے کلام کا آغاز ایک خوبصورت حمد باری تعالی اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا، لیکن آپ احباب سے گزارش ہے کہ میرے کلام کا کوئی لفظ یا کوئی جملہ اگر آپ کے دل پر دستک دے گا تو آپ محبت سے کیا کہیں گے؟ ایسے میں بندہ ہوں بازوق اور مجمع بھی بازوق چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میرا زور لگے گا تو میں نے آپ کا بھی ساتھ لگوانا ہے تاکہ پتہ چلے بازوق لوگوں کا مجمع ہے۔ ایک مرتبہ اس مجمع کے اندر جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا خالق مالک وہ اللہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے، ایک مرتبہ ذرا گرج کے کہتے سبحان اللہ۔ ابھی بھی آخر والے چپ بیٹھے ہیں، مجھے شک ہو رہا ہے، میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا شک ختم کریں گے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھ پر مشکل آتی ہے، مشکل ٹالنے والا وہ اللہ ہے، مشکل کشا حاجت روا خالق مالک وہ اللہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے، آخر تک دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب، سرائکی میں کہ چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب، جینے کے روز رکھن تے کھولن ثواب، اوئے تو چپ ہے چنگی میں بھی منے گا ہاں، پر اللہ نبی دے ذکر چ بولن ثواب۔
اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور میرا کلام سنیں گے. میں آغاز کرتا ہوں ایک حمد باری تعالیٰ. کوئی زبان خاموش نہ ہو, ایک مرتبہ برکت کے لیے محبت سے آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. میں آغاز کروں گا ایک حمد باری تعالیٰ, دو اشعار سرائے کی زبان میں, بہت ہی پیارا کلام. آپ اب آپ کی نظر میں ساتھ توحید پرست حضرات شامل ہو جائیں گے. اپنے اسٹیج والے بڑے اکابر حضرات کی توجہ چاہتے ہوئے کلام آپ اب آپ کی نظر پیش کروں گا. سنیے گا کہ خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے, کوئی خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے, خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے, خالق. جملے میں توحید پرست بندہ سبحان اللہ کی گونج پیدا کرے گا کہ خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے, خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے. اگلے جملے میں اللہ کو خالق مالک ماننے والا گرج کے بولے گا کہ خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے. مشکل دی ہر گھڑی وچے, مشکل دی ہر گھڑی وچے, مشکل دی ہر گھڑی وچے, دکھیاں دیا سرائے, خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے. کس کس بندے کا آسرا اللہ ہے؟ ہاتھ بلند کرے جس کا آسرا اللہ ہے. سب کا آسرا اللہ ہے نا. اب میں کہوں گا کہ مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھی آندا, اپنا یوں دایاں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے آسرا ہے. ٹھیک ہے, جس بندے کا آسرا اللہ ہے اور جو اللہ کو آسرا سمجھتا ہے, جو نہیں سمجھتا اس پہ کوئی زور نہیں دیتا, چپ کر کے اس کے لیے چھوٹ ہے. لیکن جو اللہ کو خالق مالک مانتا ہے, میں کہوں گا مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھی آندا, ہاتھ بلند کر کے جملہ مکمل کرنے گرج کے دوبارہ پڑھتا ہوں کہ خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے, خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے. مشکل دی ہر گھڑی وچے, مشکل دی ہر گھڑی وچے, دکھیاں دیا سرائے, خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے. ہر ویلے ہر جگہ تے رہندا اے نال میرے, ہر ویلے ہر جگہ تے رہندا ہے نال میرے. شہرات ختم کر کے, شہرات ختم کر کے کردا اے او سویرے, شہرات ختم کر کے کردا ہے او سویرے. اللہ میرا میرے ہے دکھ درد دی دوائے, خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے, خالق میرا خدائے, مالک میرا خدائے. اور عقیدے کی بات حضرات, عقیدے کی بات, اور میں اپنا عقیدہ آپ باپ کی نظر پیش کر رہا ہوں. میرا ایک مزاج ہے کہ میں نے اپنا عقیدہ کبھی نہیں چھپایا. کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے اس چیز سے مجھے سروکار نہیں ہے. میں نے عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر پڑھنا ہے. میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں اور اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. بات ہے حق کی اور شعر مکمل ہو, اور اس مجمع میں جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے سے میچ, صرف اور میں کسی سے مخاطب نہیں, جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملے, پھر شعر مکمل ہو, ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کے انداز میں پتہ چل جائے. میرے اپنوں کا مجمع حضرات سنیے گا کہ آتش نو ویکھ کیویں, آتش نو ویکھ کیویں, گلزار او بڑا
آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے فرعون نو ڈبووے فرعون نو ڈبووے موسیٰ نو او بچاوے فرعون نو ڈب عقیدہ اگلا جملہ اور دیکھنے کون چپ رہتا ہے آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے فرعون نو ڈبووے موسیٰ نو او بچاوے سارے نبی ولی دا سارے نبی ولی دا مشکل کشا خدائے مالک میرا خدائے مالک میرا خدائے اور آخری شیر کہ کوہسار وادیاں وچے چشمے بنائے پیارے کیا خوب چن بنایا کیا خوب چن بنایا پھر چن دے نال تارے کیا خوب چن بنایا پھر چن دے نال تارے اگلے جملے میں دایاں ہاتھ بلند کرنا ہے کیا خوب چن بنایا پھر چن دے نال تارے سارا جہان اس دا سارا جہان اس دا او سب دا بادشاہ مالک میرا خدائے مالک میرا خدائے خالق میرا خدائے مالک میرا خدائے مختصر حمد باری تعالیٰ کے بعد میں چند اشعار اکنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اب کی نظر پیش کرتا ہوں اور جو حضور کا دیوانہ پریشان ہو گئے میلاد کو ماننے والا تو کہہ دیں سبحان اللہ الحمدللہ ہم آقا کے میلاد کو ماننے والے ہیں لیکن کیسے ماننے والے ہیں کلام آپ اب کی نظر پیش کروں گا سنیے گا کہ مہکی ہیں فضائیں ارے مہکی ہیں فضائیں مہکی ہیں فضائیں اگلے جملے میں آقا کے میلاد کو ماننے والا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا کہ مہکی ہیں فضائیں مہکی ہیں فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے 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 پھر ہوگا کیا کہ مصطفیٰ کی آمد سے مصطفیٰ کی آمد سے مصطفیٰ کی آمد سے جگ نے جگمگانا ہے مصطفیٰ کی آمد سے جگ نے جگمگانا ہے مہکی ہیں فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے اور کیا ہی لطف آئے گا چاند بھی کہتا تھا ارے کیا ہی لطف آئے گا چاند بھی یہ کہتا تھا کب مصطفیٰ کے ہاتھوں جبے مصطفیٰ کے ہاتھوں اگلے جملے میں دیوانہ بولے گا مصطفیٰ کے ہاتھوں جبے مصطفیٰ کے ہاتھوں جبے میں نے ٹوٹ جانا ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں جبے میں نے ٹوٹ جانا ہے
مہکی مہکی ہے فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اور حضرات آپ احباب کی نظر ایک شخصیت کا غائبانہ تعارف کروا رہا ہوں۔ میں نے ان کا نام نہیں لینا، لیکن میں پہلا جملہ پڑھوں گا اور مجھے اتنی امید ہے کہ مجمع راولپنڈی کا ہوں، اور میں یہ پہلا جملہ پڑھوں، نام بھی نہیں لوں گا، اور یقیناً یہ لوگ اس شخصیت تک پہنچ جائیں گے۔ اور وہ شخصیت ان کے نام پہ ہر بندہ نہیں بولتا، ان کے نام پہ بندہ بہادر بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ بزدل بندے کا کام نہیں ہے اس شخصیت کے نام پر بولنے پر۔ میں آپ کی نظر شعر پیش کر رہا ہوں، ایک شخصیت کا تعارف، ایک صحابی کا تعارف سنیے گا کہ آیا ہے تو آنے دو، راستہ نہ روکو تم۔ ایک شخص تلوار لہراتا ہوا حضور کے دربار میں آ رہا ہے، حضور کے سکیورٹی گارڈ، حضور کے پہرے دار، حضور کے وفادار، حضور کے جانثار، حضور کے طرفدار، حضور کے دلدار صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں اس شخص کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کہ آیا گے تو آنے دو، راستہ نہ روکو تمہیں، آیا گے تو آنے دو، راستہ نہ روکو تم۔ کیوں؟ ارے رب سے میں نے مانگا ہے، رب سے میں نے ہر بندہ نہیں، بندہ بہادر بولے گا، رب سے میں نے مانگا ہے، رب سے میں نے مانگا ہے، اب عمر نے آنا ہے، رب سے میں نے مانگا ہے، اب عمر نے آنا ہے، مہکی مہکی ہے فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اور پوچھا ایک صحابی نے، صدیق کیا تو لایا گے؟ صدیق اکبر کا جواب سن کے عاشق طرف جائے گا، سنیے گا کہ پوچھا ایک صحابی نے، صدیق کیا تو لایا گے؟ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں گھر کا گھر لٹانا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں گھر کا گھر لٹانا ہے، مہکی مہکی ہے فضائیں مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اور حضرات آخری شعر، اور اس کلام کو لکھنے کی اللہ نے توفیق مجھے دی، میں اپنا لکھا کلام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اور جب میں نے یہ شعر لکھا تو میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی کی ترجمانی کی، میں نے اپنے ضمیر سے سوال کیا کہ عمر فاروق تو نے اپنے اس مختصر سے دور میں کیا کیا ہے؟ تو میرے ضمیر نے مجھے جواب دیا کہ اس مختصر کے دور میں میں نے الحمدللہ اپنا عقیدہ کھل کے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے کہ یہ عقیدہ کھل کے پڑھنا آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ آئیے میں دلیل دینے چلا ہوں، سنیے گا کہ طائف کی وادی سے یہ سبق ملا مجھ کو، اپنے علماء کی توجہ چاہتے ہوئے کہ طائف کی وادی سے یہ سبق ملا مجھ کو۔ میرے آقا نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے لیکن حق کا نعرہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طائف کی وادی سے یہ سبق ملا مجھ کو، کیا کہ دشمنوں کے جھرے مٹے میں، دشمنوں کے جھرے مٹے میں، دشمن اگلے جملے میں جری غیرت مند بندہ بولے گا، دشمنوں کے جھرے مٹے میں، دشمنوں کے جھرے مٹے میں نعرہ حق لگانا ہے، دشمنوں کے جھرے مٹے میں، منکروں کے جھرے مٹے میں نعرہ حق لگانا ہے، مہکی مہکی ہے
فضائیں مصطفیٰ نے آنا گے بڑا اونچا مقام صحابہ دا بڑا اونچا مقام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا بڑا اونچا مقام صحابہ دا صحابہ کا دیوانہ میں کہوں گا بڑا اونچا مقام ہاتھ بلند کر کے کہنے صحابہ دا گرج کے ہاں بڑا اونچا مقام صحابہ دا نہیں بھائی ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ تو ہاتھ اٹھائے جس کا ہاتھ نہیں ہے اس بیچارے کی مجبوری ہے ٹھیک ہے لیکن جس کا ہاتھ سلامت ہے کم از کم دائیں طرف بیٹھے ہیں بائیں طرف فرنٹ سے لے کر آخر تک صحابہ کی عظمت کا نعرہ میں کہوں گا بڑا اونچا مقام ہاتھ بلند کر کے کہنے صحابہ دا تاکہ ہاتھ قیامت والے دن گواہی دیں میں صحابہ کے نعرے میں بلند ہوا تھا گرج کے ہاں بڑا اونچا مقام صحابہ دا بڑا اونچا مقام خالی صحابہ والا ہاتھ بلند بڑا اونچا مقام صحابہ دا بڑا عرفہ مقام صحابہ دا بڑا اعلیٰ مقام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں خادم غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا اور بھامی پاگل کبو دیوانہ کبو بھامی پاگل کبو دیوانہ کبو ساڑھے سینے چیر کے ویکھ لو ساڑھے سینے چیر کے ویکھ لو بھامی پاگل کبو دیوانہ کبو ساڑھے سینے چیر کے ویکھ لو ساڑھے سینے چیر کے ویکھ لو دوجو لکھیا ہو سی نام صحابہ دا لکھیا ہو سی نام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں خادم غلام صحابہ دا بڑا اونچا مقام صحابہ دا بڑا عرفہ مقام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا اور بو بکر امے آقا دس حسین چلیں جو ابھی چپ رہے ہیں ان کے لیے رعایت لیکن اگلے جملے میں وہ سبحان اللہ کہے گا جس کا دل ٹھنڈا ہوگا اگلا جملہ آپ نے سنا ہے اگر دل ٹھنڈا ہو تو سبحان اللہ کے انداز میں بولیے گا سنیے گا کہ بو بکر امے آقا دس حسین بو بکر امے آقا دس حسین دیکھو اج بھی اے دونے روزیاں دے دیکھو اج بھی دونے روزیاں دے دیکھو اج بھی دونے روزیاں دے وے جنت جے قیام صحابہ دا وے جنت جے قیام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا بڑا اونچا مقام صحابہ دا بڑا عرفہ مقام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا مختصر شان صحابہ کے بعد میں دو اشعار آپ باپ کی نظر حضرات اہل بیت اور ان میں سے ایک شخصیت تیرے دل وچ نام حسین
ہمارے مہمان خصوصی اور ہمارے مسئلہ کا فخر حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت. خلافت راشدہ. ہمت فرمائے بھئی، ایک نظر آپ تھوڑا سا اگر پیچھے دیکھیں تو دوست بڑی مشکل سے کھڑے ہیں. اگر اس کے بعد بھی کچھ گنجائش ہے تو آپ کو ثواب ملے گا. ہمت فرما کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. ہمت کریں. یہ سارا آپ کو اجر ملے گا. ہمت فرمائے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. بزم حیدر قرار کے دوستوں، اگلے سال آپ کو کسی بڑی جگہ کے انتظام کرنا پڑے گا. یہ مجمع اب یہاں سمانے والا نہیں ہے. آپ کی محبتیں ان لوگوں کو کھینچ کے لے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور میرا وقت بھی باقی تھوڑا سا رہ گیا ہے. تو میں اس کے بعد آپ حضرات کی نظر ایک خوبصورت کلام، اور کلام ہے شان مدینہ. اور میں اللہ کے فضل اور کرم سے اس کلام کو پورے ملک میں اور ہر محفل میں پڑھتا ہوں، اور اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک اس کلام کے صدقے اپنے حبیب کا روزہ دکھائیں گے. اب کون اس مجمع میں بیٹھا ہے جس کے دل کی تڑپ ہے کہ اللہ مجھے روزہ رسول کی مقبول حاضری نصیب فرمائے؟ ہاتھ بلند کرے جو چاہتے ہیں. ایسے نہیں، پورے ہاتھ بلند کرے، پتہ چلے. ہاں، میں خوبصورت کلام آپ کی نظر شان مدینہ پر پیش کرتا ہوں. سنیے گا کہ شہر مدینہ ہووے صحیح سر نہ ہلاؤ، بولو یار ہووے. جڑے آدن ہووے آکھے چا سبحان اللہ. شہر مدینہ ہووے، شہر مدینہ ہووے، روزے دی چھاں ہووے. شہر مدینہ ہووے، روزے دی چھاں ہووے. اگلے جملے میں سجا ہاتھ بھی بلند ہووے. شہر مدینہ ہووے، روزے دی چھاں ہووے. جندڑی میری آدھی سونے دا نام ہووے. جندڑی سادی آدھی سونے دا نام ہووے. شہر مدینہ ہووے، روزے دی چھاں ہووے. جندڑی سادی آدھی سونے دا نام ہووے. اور باب سلام ہووے، مواجہ شریف ہووے. باب سلام ہووے. اگلے جملے میں دیوانہ بولے گا کہ باب سلام ہووے، مواجہ شریف ہووے. اکھیاں دے سامنے سوہنا صدیق ہووے. اکھیاں دے سامنے سوہنا صدیق ہووے. اے جنت البقی دے اندر، اے جنت البقی دے اندر اے قبر دی تھاں ہووے. او جدڑی اے میری آدھی سونے دا نام ہووے. جدڑی اے سادی آدھی سونے دا نام ہووے. اور حضرات آپ احباب کی نظر ایک دعا پیش کر رہا ہوں. اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں اور علماء سے آپ سنتے ہیں کہ اللہ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں. توجہ آپ میری طرف رکھیں. اللہ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں. میں دعا آپ احباب کی نظر پیش کر رہا ہوں. آپ کے اس علاقے کا نام کیا بھلا؟
گیلا کلاں امجد بھائی گیلا کلاں کے لوگوں آپ بات کی نظر ایک دعا پیش کر رہا ہوں اور میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ اس دعا کے آنے پر اس مجمع میں جو بندہ جتنی محبت اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہے اتنا جلدی اس دعا کو اس بندے کے حق میں قبول فرما. اب آپ نے دعا سننی ہے اور تڑپ کے سبحان اللہ آئے اور جو اونچی سبحان اللہ کہے گا انشاءاللہ 2024 میں مدینے جائے گا اور جو آہستہ کہے گا وہ 2070 میں جائے گا. ٹھیک ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب جانا ہے یہ 30-40 سالوں بعد جانا ہے. جو اب جانا چاہتے ہیں وہ کنجوس نہیں سخی بن کے سبحان اللہ کہیں گے. دعا سنیے گا کہ مدینے دی اذان ہووی مدینے دی اذان ہووی ماہ رمضان ہووی مدینے دی اذان ہووی ماہ رمضان ہووی. اگلے جملے میں کوئی بدقسمت بندہ اپنا ہاتھ نیچے اور زبان خاموش رکھے گا. سنیے گا کہ مدینے دی اذان ہووی ماہ رمضان ہووی مدینے دی اذان ہووی ماہ رمضان ہووی. وہ بندہ ہووی گھیلا کلاں دا تے سونے دا مہمان ہووی. وہ بندہ ہووی ملتان دا تے سونے دا مہمان ہووی. بندہ ہووی گھیلا کلاں دا تے سونے دا مہمان ہووی. بندہ ہووی راول پنڈی دا تے سونے دا مہمان ہووی. روزے دی چھاں تلے روزے دی چھاں تلے ساڈی گزران ہووی. او جنڑی اے میری آدھی سونے دا نام ہووی. اور آخری شعر اور میرا پسندیدہ شعر بلکہ میں ایسا کہوں کہ جس شعر کی خاطر میں نے پورا کلام پڑھا وہ شعر آپ بات کی نظر. لیکن یہ شعر میں مائک نیچے کر کے بغیر مائک کے پڑھوں گا صرف آپ کی سبحان اللہ سننے کے لیے. ٹھیک ہے آج کل نعت خان خطیب بہت زیادہ مصروف ہیں اور وہ اس سے دور نہیں ہوتے مائک سے کہیں گلا نہ خراب ہو. لیکن میں قربانی دوں گا صرف آپ کے سبحان اللہ سننے کے لیے. پہلا جملہ پڑھوں اور ذرا سبحان اللہ کی گونج آئے. سنیے گا کہ عمر وچ عمر ہووے. چلیں جو ابھی کنجوس ہے نا اگلے جملے میں کنجوس نہیں بننا. ٹھیک ہے سخی بن کے سبحان اللہ ہے. سنیے گا کہ عمر وچ عمر ہووے عمر وچ عمر ہووے. اگلے جملے میں اونچی سبحان اللہ کہہ کے ان کو بتانا ہے کہ ہم ماننے والے ہیں. سنیے گا کہ عمر وچ عمر ہووے عمر وچ عمر ہووے دل وچ علی ہووے. اور جو ابھی بھی یہ کڑیاں بدھی ہیں ٹھیک ہے اگلے جملے میں یہ کڑیاں بھی ٹوٹیں گی آخر تک دونوں ہاتھ بلند ہو کے. سنیے گا کہ عمر وچ عمر ہووے تے دل وچ علی ہووے عمر وچ عمر ہووے تے دل. اگلے جملے میں آپ سبحان اللہ روکنا چاہے نہیں رکھ سکتی. جملہ ہی ایسا کہ عمر وچ عمر ہووے تے دل وچ علی ہووے عمر وچ عمر ہووے تے دل وچ علی ہووے. وہ جدا میری روح نکلے سامنے نبی ہووے. وہ سجدہ ساری روح نکلے یہ سامنے نبی ہووے. اکھیاں دے سامنے حضرت عثمان ہووے. وہ جھلڑی اے میری آدھی سونے دا نام ہووے. پھر ہمارے ملتان کا ایک شاعر جناب شاکر شوجابادی صاحب آپ نے ان کا نام سنا ہے. اچھا وہ مدینے کی یاد میں ایک ربائی لکھتے ہیں. میں آپ بات کی نظر میں نے جہاں بھی پڑھی ہے وہ کہتے ہیں دوبارہ سنا لیکن میں نے آپ کو دوبارہ نہیں ایک ہی دفعہ سنانی ہے اور پہلے دفعہ آپ نے تگڑے ہو کے ربائی کو سننا ہے. شاکر صاحب لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا مالک دے توفیق میں کو کلیجہ تھام کے ربائی سنی گئے کہ میرا مالک دے توفیق میں کو میرا مالک دے توفیق میں کو میں ون کے تیرا گھر دیکھا
رلی ملی سرائکی نہیں میرے ملتان دی پیور اوریجنل سرائکی کہ میڈا مالک دے توفیق نکو میڈا مالک دے توفیق نکو میں بن کے تیدا گھر دیکھا ایک دیکھا رونق کعبے دی دجھا مدنی سائیدہ در دیکھا دجھا مدنی سائیدہ در دیکھا جی میں لوگ کریں دے عمراہن جی میں لوگ کریں دے عمراہن میں بھی عمرہ کر دیکھا امت شاکر بخشش تھی پوے تیرے یار دے در دے مر دیکھا تیرے یار دے در دے مر دیکھا ول میں کیوں نہ آکھاں کہ سب آسی رہگن مٹھے مدنی دے ساکو آسی رہگن مٹھے مدنی دے ساکو آسی رہگن مٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کرم ہزار حسین صدیق عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار حسین ساڑے حامی چارے یار حسین ساڑے حامی سارے یار حسین اور ہوسی کہر دی گرمی دی ماشین ہوسی کہر دی گرمی دی ماشین انو جلوہ گر سرکار حسین ہوسی کہر دی گرمی دی ماشین انو جلوہ گر سرکار حسین وہ جن شاکر شہرے گاندے ہاں اندے لب گل سن بیڑ پار حسین اندے لب گل سن بیڑ پار حسین بل میں کیوں نہ تھا کہ امت دا سالار گھرانا ہے دردار اس کلام کا مجھے انتظامی کی طرف سے کہا گیا سنیے گا کہ امت دا سالار گھرانا ہے دردار امت دا سالار گھرانا ہے دردار سخیاں دا سردار گھرانا ہے دردار کون کون حیدر کے گھرانے کا دیوانہ ہے ہاتھ بلند سارے دیوانے بیٹھے ہیں نا اب میں کہوں گا کہ امت دا سالار گھرانہ ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ کہنا ہے حیدر دا ٹھیک ہے اور حضرت حیدر کا نعرہ حضرت حیدر کے مزاج میں اور حضرت حیدر کا مزاج یہ تھا کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا ذرا اس مزاج میں آکے حضرت حیدر کا نعرہ میں کہوں گا امت دا سالار فرنٹ سے لے کر آخر تک حضرت حیدر کا نعرہ گرج کے آنا محبت سے ہاں امت دا سالار گھرانا حیدر دا امت دا سالار گھرانا حیدر دا صفیہ دا سردار گھرانا حیدر دا صفیہ دا سردار گھرانا حیدر دا اور پھل گلابا بانگی علی دے بچڑے نے 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 مدنی دا مہکار گھرانا حیدر دا مدنی دا مہکار گھرانا حیدر دا صفیہ دا سردار گھرانا حیدر دا صفیہ دا سردار گھرانا حیدر دا اور مٹ گئے سارے دشمن آل محمد دے مر گئے سارے دشمن آل محمد دے پھٹ گئے سارے دشمن آل محمد دے لیکن آج تائیں شاہکار گھرانا حیدر دا آج تائیں شاہکار گھرانا حیدر دا صفیہ دا سردار گھرانا حیدر دا صفیہ دا سردار گھرانا حیدر دا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہاتھ
بلند کر کے کہو انشاءاللہ، ذرا سینے کا زور لگا کے کہہ دو انشاءاللہ۔ ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ، اٹھا جو کوئی فتنہ، اٹھا جو کوئی فتنہ، ہم راکھ بنا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے۔ اور اس ختم نبوت کا جو پیغام مجاہد ہے، اس ختم نبوت کا جو پیغام مجاہد ہے، پوچھا جو کسی نے ہمیں، پوچھا جو کسی نے ہمیں، صدیق دکھا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے۔ اور آخری شعر، آخری شعر، اور میں ایک اعلان کر رہا ہوں، ابھی جو گزشتہ دنوں فیصلہ ہوا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند اور عائزہ بنت حاجی مقبول، عائزہ بنت حاجی مقبول، سمن بی بی بنت محمد جاوید، سمن بی بی بنت محمد جاوید، خنسا قول بنت عمران، خنسا قول بنت عمران، منتشا زہرا بنت ساجد، منتشا زہرا بنت ساجد، حریم فاطمہ، الحمدللہ یہاں بچے اور بچیوں کا ادارہ ہے جو دینی تعلیم دے رہا ہے اور بہترین تربیت بھی کر رہا ہے۔ اللہ اس ادارے کی بہاروں میں اضافہ فرمائے۔ طلباء کے نام پکارے جائیں گے، وہ تشریف لائیں۔ محمد حارث بن طارق محمود، محمد رضوان بن محمد تاج، جلدی سے آئیں، جن جن کے نام لے رہا ہوں وہ جلدی آئیں۔ محمد حاشر بن انصر محمود، بچیاں آگے آگے۔ محمد زین بن شیر زمان، محمد زین بن شیر زمان، بچے آگے آگے آجو بھی، آجو بھی۔ محمد حارث بن طارق محمود آئیں، محمد حارث بن طارق محمود، محمد رضوان بن محمد تاج، آگے آتے جائیں۔ محمد عثمان بن فدا حسین، محمد حاشر بن انصر محمود، ہمت فرما، ہمت فرما، محمد رضوان کے سر پہ رکھا، محمد عثمان کے سر پہ رکھا۔ یہ 5 بچے ہیں، محمد حارث بن طارق محمود، محمد رضوان بن محمد تاج، محمد عثمان بن فدا حسین، محمد حاشر بن انصر محمود اور محمد زین بن شیر زمان۔ ان بچوں نے یہاں الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں اس محفل میں ہمیں وہ شخص قدم قدم پہ یاد آ رہا ہے جو ہر محفل کی رونق ہوا کرتے تھے اور بزم حیدر کرار کے نوجوانوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے، اور خوبصورت انسان، خوبصورت دن میں اللہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی سرپرستی وہ ان سے معروم ہو گئے اور اسی شاید قبرستان میں وہ مدفون ہیں، لیکن یہ پوری محفل کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچ رہا ہے۔ میری مراد عبدالعزیز صاحب جو آج ہم میں نہیں ہیں،
ان کی یادیں آج موجود ہیں، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور سب سے بڑی خوبصورت آئلہ مات محمد ریاض چشتی صاحب نے حفظ مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ یہ وہ خوبصورت لمحات ہے اور ان کی یہ شخصیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قرآن یاد کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بندہ جذبے سے کام لے، ہمت سے کام لے تو اس عمر میں بھی قرآن یاد ہو جایا کرتا ہے۔ ان کی دستار بندی ہوگی اکابر علماء کرام کے ہاتھوں، تمامی علماء کرام انہیں دعاؤں سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمر میں ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً یہ قرآن سے والہانہ محبت اور عشق کی علامت ہے اور یہ ہم سب کے لیے آئیڈیل شخصیت ہے۔ انہوں نے اگر اس عمر میں یاد کر لیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے مہمان ثنا خان، عالم بامل، فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت مولانا مفتی انس یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ انہیں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً وسہلاً مرحبا، ست بسم اللہ، جی آیا نو۔ آپ تمامی احباب تشریف رکھیں اور ساتھ ہی گجرانوالہ سے قاری حماد انور نفیسی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تمام احباب دل جمی سے تشریف لگیں۔ حافظ ابو بکر صاحب جنہوں نے حال میں ہی ایران میں، عراق میں ایوارڈ حاصل کیا اور پوری دنیا میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی، وہ پہنچ چکے ہیں۔ مصر کے قراء کے ساتھ چند لمحوں کے بعد سٹیج پر جلوہ گر ہوں گے۔ قاری عیدی شعبان سمیت وہ دیگر قراء بھی پہنچنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو خوبصورت قرآن مجید کی تلاوت سنا کے آپ کے دلوں کو منور کریں گے۔ علماء کرام سے درخواست ہے حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کو راستہ دیں، پیرانہ سالی میں سہولت کے ساتھ یہ واپس جا سکیں، یا نوجوان جو بزم حیدر کرار کے خدمت پر معمور ہے ان سے درخواست ہے کہ حضرت کو واپس لے جائیں، اور جتنے بھی درمیان میں لوگ تشریف فرما ہیں اگر اپنے سامنے گنجائش پائیں تو آگے بڑھ کر اسے پر کر لیں۔ سٹیج پر کھڑے ہوئے علماء کرام سے درخواست ہے کہ آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے، آپ تسلی کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ چیئرمین ریاض صاحب جو ہمیشہ کی طرح الحمدللہ اس کانفرنس کی سرپرستی کرتے ہیں اور مغرب سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑی محبتیں دیتے ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سٹیج پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے علماء کرام سے درخواست ہے تشریف رکھیں۔ میں بزم حیدر کرار کے نوجوانوں کی طرف سے جو کھڑے ہوئے میرے دوست ہیں، آپ دور ہیں لیکن ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، یہ جگہ اپنی وسعتوں کے باوجود تنگی داماں کی شکایت کر رہی ہے، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال یہ شکایت اور یہ شکوہ آپ کو نہیں ہوگا۔ جن محبتوں سے آپ نے ہمیں نوازا اور جیسے آپ نے محبتوں کا ثبوت دیا، اس کا بدلہ اللہ آپ کو دے گا۔ ہمارے مہمان پہنچ چکے ہیں، بلا تاخیر میں تلاوت کلام مجید دوں گا۔ قاری حماد انور نفیسی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ قاری حماد انور نفیسی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان Oi, Rafa geliyor. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل بسم الله